الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. کل کا درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں شفاعت کا جو شرف حاصل ہوگا ان کا ذکر شروع ہوا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کہ لہو ثلاث شفاعات یا لہو فی القیامت ثلاث شفاعات، کہ آپ کو قیامت میں 3 شفاعتیں حاصل ہوں. اور شفاعت کے تعلق سے کچھ مفید باتیں آپ کو بتائی گئی. شفاعت کا معنی، اجمالی طور پر شفاعت کے شروط وغیرہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آگے کہا ان تینوں شفاعتوں کا بیان کرتے ہوئے کہ اما الشفاعۃ الاولی فیشفع فی اہل الموقف حتی یقضی بینہم بعد ان یتراجع الانبیاء آدم ونوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم ان شفاع حتی تنتہی الیہ. اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی ہی جامعیت اور اختصار کے ساتھ پہلی شفاعت کا ذکر کیا ہے. اور یہ پہلی شفاعت شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ، شفاعت عامہ کہلاتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کی میں اردو ترجمانی کرتے ہوئے آپ اردو سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شفاعت اولی کا جہاں تک تعلق ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفاعت اہل موقف کے بارے میں کریں گے. عرصہ قیامت میں تمام اولین و آخرین سب جمع ہوں گے. سورج قریب تر ہوگا اور جو دیگر احوال قیامت کا اس وقت ذکر کتاب و سنت میں ہے، اور یہ موقف بڑا طویل ہوگا. ایسے بھی قیامت کے دنوں کے بارے میں قرآن عظیم کے اندر کہیں مقدارہ 50,000 سنہ، کہیں مقدارہ 1000 سنہ بتایا گیا ہے، اور جس کی کیفیت اور اصل حقیقت و کن ہے کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے. لیکن بہرحال تمام اہل موقف بہت شدت، پریشانی، کلفت میں ہوں گے. تو انہی کے بارے میں یہ شفاعت اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. چنانچہ یہی شفاعت ہوگی کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت کریں گے تو اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے آئے گا، اور وہ یوں ہوگا کہ جب انبیاء، وہ بھی بڑے بڑے انبیاء، اولو العزم انبیاء و رسول، آدم ابو البشر، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم، یہ تمام کے تمام جب شفاعت سے اپنے آپ کو یوں کہتے ہوئے کنارہ کش کر لیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لست ہناکم کے الفاظ حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر آتے ہیں، لست لہا کے الفاظ ہیں کہ میں اس شفاعت یعنی شفاعت کبریٰ جو فصل قضا بین العباد کے لیے اللہ تعالی سے ہوگی، اس کا میں اہل نہیں ہوں۔ اور تمام انبیاء جن کا نام ابھی لیا گیا، ان کے تراجع کے بعد یہ شفاعت والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی، یہاں تک کہ آپ شفاعت کریں گے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شفاعت، جس کو شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ شفاعت آپ کے ساتھ خاص الخاص ہے۔ میں آپ کو حدیث شفاعت جو بخاری و مسلم کے اندر مروی، اس کو میں مختصراً سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لمبی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سید الناس، لوگوں کا سردار ہوں۔ آپ نے خود ہی کہا کہ ہل تدرون بماذا، یہ میری سیادت تمام انسانوں پر کس طور پر ہوگی، جانتے ہو تم؟ پھر آپ نے بتانا شروع کیا کہ اللہ اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا، عالم یہ ہوگا کہ دائی کی آواز سب سنیں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سورج قریب ہوگا اور غم، پریشانی، رنج و کرب لوگوں کو کچھ یوں لاحق ہوگا کہ جس کو وہ برداشت نہ کریں گے، جس کے وہ متحمل نہ ہوں گے، تو لوگ کہیں گے کہ جو حالت ہم سب کی ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم ان کو نہ دیکھو
کہ جو تمہارے لیے تمہارے پروردگار سے شفاعت کریں. بعض سے کہیں گے کہ چلو آدم کے پاس چلتے ہیں علیہ السلام. آئیں گے کہیں گے آپ ابو البشر ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, روحوں کی, فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کا سجدہ کریں. کیا آپ نہیں دیکھتے اس رنج و کرب کو جس میں ہم گرفتار ہیں؟ تو آدم بولیں گے ان سے شفاعت طلبی والی بات پر کہ میرا پروردگار ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله کے الفاظ روایت میں کہ میرا پروردگار آج ایسا غضبناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہ ہوا تھا اور نہ اس کے بعد غضبناک ہوگا. اللہ نے مجھے شجرہ درخت سے روکا تھا تو میں نے رب جل وعلا کی معصیت کر ڈالی. بعض روایتوں میں 2 مرتبہ, بعض روایتوں میں 3 مرتبہ کے الفاظ ہیں نفسی نفسی نفسی. مجھے اپنی پڑی ہے, اپنی پڑی ہے, اپنی فکر ہے. نوح کے پاس جاؤ علیہ السلام. لوگ نوح کے پاس آئیں گے کہیں گے نوح آپ اول الرسل الى اہل الارض, زمین والوں کی طرف آپ پہلے رسول ہیں. اللہ نے آپ کو عبد شکور کہا ہے. آپ ہمارے پروردگار سے, اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کر دیجیے. کیا آپ نہیں دیکھتے اس رنج و کرب کی حالت کو جو ہم پتاری ہے, جس میں ہم ہیں؟ آدم بھی وہی, نوح بھی وہی بات بولیں گے کہ رب غضبناک ہے اور ایسا کہ کبھی نہ غضبناک ہوا تھا اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہوگا. میری ایک دعوت تھی, دعا تھی مستجاب جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر ڈالی. نفسی نفسی. آپ لوگ ابراہیم کے پاس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم کے پاس آئیں گے کہیں گے ابراہیم آپ نبی اللہ خلیل اللہ ہیں اور آپ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کر دیجیے. حالت آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو وہ بھی غضب والی, رب جل وعلا کے غضب والی بات ویسے ہی کہیں گے جیسے اس سے پہلے کے انبیاء نے کہی. اور پھر یہ کہیں گے کہ میں نے 3 کذبات, یہ اصل میں توریہ تھے جن کو وہ کذبات سے تعبیر کریں گے, یہی تواضع ہے. اس لیے میں اپنے اندر گویا یارہ نہیں پاتا کہ میں شفاعت کروں رب جل ثناؤہ سے. نفسی نفسی نفسی. آپ لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام. آئیں گے ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہوئے کہ آپ موسیٰ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کیا ہے, آپ کو برگزیدہ بنایا ہے, آپ کو اپنی رسالت اور کلام دونوں سے ممتاز کیا.
آپ ہماری پروردگار سے اپنی شفاعت کیجیے. کہیں گے کہ وہی بات غضب کے سلسلے میں کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. اور پھر یہ کہیں گے کہ ایک جان میں نے لے لی تھی، اس کا مجھے خوب نہیں دیا گیا تھا. نفسی نفسی نفسی. آپ لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول، اس کے نبی، اس کے کلمہ ہیں جس کو مریم کی طرف القا کیا، اس کے روح ہیں، اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے گہوارے ماں آغوش والدہ میں بات کیا. آپ ہماری اپنے پروردگار سے شفاعت کر دیجیے. آپ نہیں دیکھتے اس عالم رنج و کرب کو جس میں ہم ہیں؟ تو غضب والی بات تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے جیسے اس سے پہلے کے انبیاء نے کہی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں یہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کسی خطا یا معصیت کا ذکر کیا ہو، لیکن وہ بھی بولیں گے نفسی نفسی نفسی. اذهبوا الى محمد. آپ لوگ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیں گے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہیں گے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے ما تقدمہ و ما تأخر، سابقہ لاحقہ، معاصی و ذنوب و خطایا کو اللہ تعالی نے بخش دیا ہے. آپ رسول اللہ ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں. آپ ہماری اپنے پروردگار سے شفاعت کریں. آپ نہیں دیکھتے اللہ ترى یرا ما نحن فیہ، یہی الفاظ حدیث میں بار بار ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے اس یعنی رنج و کرب، غم اور پریشانی کو جس میں ہم لوگ ہیں؟ اس موقف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ روایتوں کے الفاظ الگ الگ ہیں، انا لہا بعض روایتوں میں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہاں کہیں گے. اور پھر آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے اللہ تعالی کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا اور طویل سجدہ کروں گا. اللہ تعالی مجھے ایسے محامد اور اپنی حسن ثنا کے کلمات کا القاء و الہام کرے گا کہ جو اس سے پہلے نہ میرے اوپر اس کو ان کلمات کو کھولا نہ کسی اور کے لیے. مجھ سے پہلے تو ان محامد کے ساتھ گویا اللہ جل وعلا کی میں تعریف، حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر آواز آئے گی، ندا دیا جائے گا، ثم یقال کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، مانگو عطا کیے جاؤ گے، مانگو دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. اور اللہ تعالی
کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی رضامندی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل موقف کے لیے ان کے درمیان فیصلہ چکانے کی بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ جل وعلا نے آپ سے وعدہ کیا. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدتَّهُ، جو ہم دعائے بعد اذان میں پڑھتے ہیں اور جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہی مقام محمود ہے، یہی ہے جس کا ذکر حدیثوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لواء الحمد دیا جائے گا. اسی شفاعت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ کے اندر اللہ جل وعلا کی تعریف یعنی اس کے محامد یوں بیان کریں گے کہ خود آپ کو اس سے پہلے اس کا الہام اور القاء نہ تھا، اور اس طرح کے کلمات آپ کے لیے اللہ تعالی نے نہیں کھولے تھے، نہ کسی کے لیے. اور اسی لیے اس کو مقام محمود کے یوں تعریف اللہ تعالی کی کریں گے اس سجدے کے اندر کہ جو بالکل آپ کو بھی پہلے سے اس کا علم اور اس کا الہام و القاء آپ کو نہ کیا گیا ہوگا. اور پھر اللہ تعالی اذن عطا کرے گا اور کہے گا کہ اشفا تو شفا، تو آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت سنی جائے گی. اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کے لیے آئے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور اس طرح کی آیات میں اسی اتیان کا ذکر ہے، اور یہ اتیان انما یکون لفصل القضاء بین العباد یوم القیامہ حین یکون الاولون والآخرون فی عرصات القیامہ وتدنو منہم الشمس ویظلم الارض. تو یہ ہے حدیث شفاعت، بڑی عظیم حدیث ہے. اور یہ وہ شفاعت ہے کہ جس پر تمام تر امت اور امت کے سارے فرق جن کی نسبت اسلام کی طرف ہے، سبھی اس شفاعت کو متفقہ طور پر ثابت مانتے ہیں. اور سب کا یہی قول و مذہب ہے کہ اہل موقف کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے خاتم النبیین ہی کہ جو فصل قضا بین العباد کے لیے شفاعت کریں گے. تو 3 شفاعتوں کا ذکر شیخ الاسلام نے کیا، جن میں کی پہلی شفاعت یہ ہے. بقیہ اور دوسری 2 شفاعتوں کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ